اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے کرم سے ہماری گفتگو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جاری ہے، اور اس ضمن میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، خاص کر 5 دائرے یا 5 آغوش ایسی ہیں جن میں مرحلہ وار مختلف وقتوں میں رہ کر اور وقت بتا کر وہ تربیت کی منزلوں اور شخصیت سازی کے مرحلوں سے گزرتے ہیں، اور یہ 5 دائرے مل کر ہماری اولاد کو ایک مؤثر، کامیاب انسانی شخصیت بننے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ 5 دائرے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، وہ گھر جس میں ان بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ نمبر 2، وہ اسکول جہاں یہ بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ مکاتب اور مدرسے جہاں ہماری اولاد دینی تعلیم حاصل کرتی ہے۔ وہ ماحول، وہ معاشرہ اور وہ کلچر اور محلہ پڑوس جن میں رہ کر، چل کر، پھر کر، گھوم کر، کھیل کر، کود کر ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ اور 5واں اور آخری دائرہ کام اور ملازمت کے وہ مراکز، وہ آفیسز، وہ دکانیں، وہ بازار، وہ مالز جہاں ہماری اولاد اپنے اقتصادی مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمائی کی خاطر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یہ 5 دائرے وہ ہیں جہاں بچپن سے لے کر اخیر عمر تک ہمارے بچے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہاں سے جو سیکھا ہوا ہے ان کو اپلائی کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان 5 دائروں میں سب سے اہم دائرہ اور سب سے اہم آغوش یہ وہ گھر ہے جس گھر میں ان بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے کہ یہی ایک وہ دائرہ ہے کہ جس میں بچوں کو اور ہماری اولاد کو اختیار نہیں ہے، یہ غیر اختیاری ہے، اور اس کے بعد کے باقی کے 4 دائرے یہ اختیاری ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوگا تبھی کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے گا، کسی گھر میں پیدا ہوگا تبھی کسی مکتب یا مدرسے میں ایڈمیشن لے گا، کسی گھر میں پیدا ہوگا تبھی کسی محلے اور کسی معاشرے
اور کسی ماحول میں زندگی گزارے گا، گھر میں پیدا ہوگا تبھی پڑھ لکھ کر یا کوئی ہنر سیکھ کر یا کسی طرح کسی ملازمت کی جگہ، کسی دکان، کسی کاروبار، کسی کارخانے، کسی آفس، کسی بازار اور کسی مال میں کمائی کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے جائے گا۔ لیکن اگر وہ کسی گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تو کیا کسی اسکول، کسی کالج میں جا سکے گا؟ کسی مکتب یا کسی مدرسے میں اس کا ایڈمیشن ہو سکے گا؟ کسی جگہ وہ کام کرنے جا سکے گا؟ کسی ماحول یا کسی محلے میں وہ گھوم پھر سکے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی پانچوں دائروں میں اصل دائرہ یہ گھر ہے کہ باقی کے چاروں دائرے اسی ایک دائرے پر منحصر ہیں اور نربھر ہیں کہ یہ ہوگا تب دوسرے دائرے یہ ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ایک دائرہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی دائرہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک دائرے میں بچہ ہوگا، اس کے بعد بھی ضروری نہیں کہ ہر بچہ اسکول، کالج، مکتب، مدرسہ میں چلا ہی جائے یا کسی محلہ پڑوس کے ماحول میں زندگی گزارے ہی یا کسی جگہ کام کرنے جائے ہی، لیکن جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے وہ ضرور کسی نہ کسی گھر میں ہوگا، کسی نہ کسی گھر میں ہوگا۔ یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے یا بچی کے لیے گھر کے ماحول میں زندگی گزارنا یہ ناگزیر ہے اور ضروری ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اسکول، کالج اور مکتب اور مدرسے میں نہ جائے، کہیں کام کرنے نہ جائے، کسی کلچر اور کسی معاشرے، کسی محلہ پڑوس کے ماحول میں زندگی نہ گزارے، لیکن اگر وہ پیدا ہوا ہے تو گھر کے ماحول میں زندگی گزارنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اس لیے ان پانچوں دائروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل گھر کا دائرہ اور گھر کا ادارہ ہے، جسے پہلی آغوش کہا جاتا ہے۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ صرف یہ تو پہلی آغوش ہے، لیکن بات پہلی آغوش پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ دوسری بھی ہے، تیسری بھی ہے، چوتھی بھی ہے اور پانچویں بھی ہے۔ اور ان پانچوں دائروں اور پانچوں اداروں میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کی عادات و اطوار پر گھر کا سیمنٹ کنکریٹ، اس کے در و دیوار، اس کی چھت اور اس کا فرش یہ اثر انداز نہیں ہوتے، اس کا کردار نہیں بنتے، یہ اس کی عادات اور اس کے اطوار نہیں بناتے، اس کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ در حقیقت بچے کی عادتوں اور اس کے طور طریقوں پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ اول درجے میں گھر میں موجود اس کے ماں باپ ہیں، اس کے والدین ہیں، اور والدین کی باتوں سے بھی زیادہ ان کا عمل بچے کی سیرت و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے اور اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ جاننے کے لیے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو ہم سامنے رکھ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اس باب میں جب اس حدیث پاک کو میرے ذہن میں ڈالا تو میں اس اینگل اور اس پہلو سے گھر کی اور ماں باپ کی اہمیت کو جان کر تعجب میں پڑ گیا کہ ماں باپ اور ان کا عمل اور ان کا کردار بچوں کی تربیت میں کتنا اہم اور کتنا مؤثر ہے، اور یقیناً یہ اسلام ہی ہے جو اس باریکی کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ ماں باپ کے کردار کو دنیا کے سامنے اولاد کی تربیت کے حق میں بیان کر سکتا ہے۔ دیکھیے،
حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جسے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سنیے اور پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے حقیقت کا بیان کرنے والے ہیں، آپ اس حدیث پاک کو سن کر ماں باپ کی اہمیت جو بچوں کی تربیت کے باب میں ہے، آپ اس کو سمجھنے اور اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کیجیے۔ سرکار نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اور ہر بچی یہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر بچہ یہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ تو ہر بچہ اور ہر بچی خواہ وہ جس بر اعظم اور جس ملک اور جس مذہب اور جس دھرم کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، خواہ وہ کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، یعنی یہودی کا بچہ ہو تو بھی، کسی نصرانی اور عیسائی کا بچہ ہو تو بھی، اور کسی مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے کسی بت پرست کے گھر میں پیدا ہو تو بھی، اور کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو بھی، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں جہاں بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ اب آگے جو سرکار فرماتے ہیں وہ انتہائی تعجب خیز بات ہے، خاص کر اس تناظر میں جس پس منظر اور جس بیک گراؤنڈ میں ہم بات کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، کہ یہودی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ پیدا تو مسلمان ہوا ہے، عیسائی اور نصرانی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ پیدا تو مسلمان ہوا ہے، آگ کو پوجنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی پیدا تو مسلمان ہوا ہے، مگر پھر اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا تو اسے نصرانی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یا تو اسے مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ ہو گئی حدیث پاک اور حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ اس دنیا میں جو سب سے اہم چیز ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، آپ اگر بچے کی کوئی عادت ہو تو آپ اس عادت کو بدل سکتے ہیں، بچے کا اگر کوئی انداز ہو آپ اس انداز کو بدل سکتے ہیں، لیکن جو فطرت ہوتی ہے، ہم اپنی عام بول چال میں بھی بولتے ہیں کہ فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، فطرت نہیں بدلتی۔ قرآن کریم نے بھی اس حقیقت پر مہر لگائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مگر میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ اور ہر بچی مسلمان ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کی فطرت پر پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ان کی فطرت اسلام ہے،
یہودی کا بچہ بھی اسلام کی فطرت پر، نصرانی کا بچہ بھی اسلام کی فطرت پر، مجوسی کا بچہ بھی اسلام کی فطرت پر، یعنی سب ماں کے پیٹ سے دنیا میں جو آ رہے ہیں یہ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، یعنی فطرت اسلام لے کر آ رہے ہیں۔ مگر آپ اندازہ لگائیے کہ آگے سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بچے پیدا تو ہو رہے ہیں اسلامی فطرت لے کر، مسلمان ہو کر، مگر پھر ان کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو وہ بچے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو وہ بچے کو بھی عیسائی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو بچے کو بھی مجوسی اور آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا اثر اولاد کی تربیت میں، یعنی اولاد کو بدلنے میں، ان کی عادتوں کو بدلنے میں، ان کے اطوار کو بدلنے میں، ان کے طور طریقوں کو بدلنے میں، ان کی چال ڈھال کو بدلنے میں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو بدلنے میں کتنا ہوگا کہ ماں باپ کا عمل بچوں کی فطرت کو چھپا دے رہا ہے کہ فطرت ہے اسلام، مگر ماں باپ یہودیت کا اس پر پردہ ڈال دے رہے ہیں، اسے یہودی بنا دے رہے ہیں۔ فطرت ہے اسلام، مگر ماں باپ اس پر عیسائیت اور نصرانیت کا پردہ ڈال دے رہے ہیں، اسے نصرانی اور عیسائی بنا دے رہے ہیں۔ فطرت ہے اسلام، مگر ماں باپ اسے مجوسیت کے پردے سے چھپا دے رہے ہیں اور آتش پرستی کا پردہ اس پر ڈال دے رہے ہیں، اسے آگ کا پجاری بنا دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو ماں باپ چھپا سکتے ہیں تو ہم اندازہ لگائیں کہ پھر ماں باپ یہ کس قدر اولاد کو بدلنے میں رول ادا کر سکتے ہیں، ان کی بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنے اور اچھی عادتوں کو بری عادتوں سے بدلنے میں ماں باپ سے زیادہ کوئی اور یہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے ماں باپ کے اندر اپنی اولاد کو بدلنے کی ایسی طاقت رکھی ہے کہ فطرت کو ان ماں باپ چھپا دیتے ہیں۔ اور بتاؤں، ابھی تو سائنس نے مزید اس بات کو واضح کیا ہے، تائید کی ہے۔ سائنس نے بتایا ہے کہ خاص کر ماں اپنے بچے کو جس حالت اور جس کیفیت میں دودھ پلاتی ہے، بچے کے اندر اس دودھ میں گھل کر، اس دودھ میں مل کر صرف بچے کے بدن کو بنانے والی چیزیں بچے کے بدن میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ ماں کے ذہن کی جو حالت ہے، ماں کے دل کی جو کیفیت ہے، ماں کی جو سوچ ہے، ماں کے جو وچار ہیں، ماں کے جو افکار ہیں، ماں کی جو عادتیں ہیں، وہ بھی ماں کے دودھ میں گھل کر مل کر بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر ماں غصے اور جلال کی حالت میں اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بچے کے اندر ماں کا یہ غصہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے دودھ کے ساتھ۔ جس طرح یہ دودھ بچے کے بدن میں خون بن کر دوڑے گا، اسی طرح بچے کا یہ غصہ بھی اس کے دل دماغ میں بن کر دوڑے گا۔ جس طرح ماں کا یہ دودھ بچے کے اندر بچے کا ایک پارٹ بنے گا، اس کا گوشت بن کر بچے کا، اسی طرح ماں کے غصے کی یہ کیفیت بھی بچے کے دل دماغ کا حصہ بنے گی۔ اور اگر ماں خوشی کے اوقات میں، خوشی کے لمحات میں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ پیار، یہ محبت، یہ الفت، یہ انسیت بھی بچے کے گوشت کی طرح بچے کے دل دماغ کا حصہ بنے گا۔ بچے کے خون کی طرح اس کے بدن میں یہ الفتیں، یہ محبتیں، یہ پیار بھی
اس کے اندر اس کے دل دماغ میں خوشیوں کی لہر دوڑائے گا. اسی لیے ہماری جو پرانی مائیں تھیں ان کا انداز یہ تھا کہ بچوں کو سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا کرتی تھی. اس زمانے میں بوتل سے دودھ پلانا یہ برا سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ یہ بچے کے اندر جس طرح بھی دودھ بچے کو پلایا جائے بچے کا بدن بنے گا, بچے کے اندر خون بنے گا, بچے کے اندر گوشت بنے گا, ہڈی بنے گی, پٹھے بنے گے, ساری چیزیں بنے گی. مگر ماں جب اپنی مامتا کے ساتھ اسے اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ پلائے گی تو یہ مامتا بھی پیار بن کر اس کے دل دماغ میں دوڑے گی. یہ الفتوں اور محبتوں کے جذبات بھی بچے کے اندر دوڑیں گے. بچوں کا اپنی ماں سے تعلق بھی پختہ ہوگا, گہرا ہوگا, مضبوط ہوگا. ماں کی آغوش کی گرمی جب بچہ محسوس کرے گا تو یہ گرمی ساری زندگی ماں کے دامن سے اسے باندھ کر رکھے گی, ماں کی اطاعت کے دامن سے, ماں کی فرما برداری کی دامن سے, ماں کی اطاعت شیاری کے دامن سے بچہ ہمیشہ جڑا رہے گا. اسی لیے ہمارے دین نے ماں باپ کی تربیت کو اتنی اہمیت دی, اتنی اہمیت دی کہ ماں کی کیفیت یہ ماں کی آغوش کی گرمی کے ساتھ بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے, ماں کے دودھ کے ساتھ بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. اسی لیے سبحان اللہ ہمارے جو بزرگان دین صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوئے, ان کا حال کیا تھا, کتنا اہتمام کیا انہوں نے. دیکھیے سائنس نے تو آج بتایا نا کہ ماں کے دودھ کے ساتھ ماں کے جذبات, ماں کے خیالات, ماں کی کیفیات بھی بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. ہمارے صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچپن میں تو ان کا حال یہ تھا کہ آپ نے کئی اللہ والوں اور کئی صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ ماں کے پیٹ سے حافظ پیدا ہوئے. کوئی ماں کے پیٹ سے 15 پاروں کا حافظ پیدا ہوا. قربان جائیے ان اللہ والیوں پر. یہ اللہ والے بعد میں ہوئے, ان اللہ والوں سے پہلے ماؤں کی صورت میں انہیں اللہ والیاں میسر آئیں, تب ان اللہ والیوں کی گود میں پل کر یہ اللہ والے بنے. یہ کسی اسکول میں پڑھ کر اللہ والے نہیں بنے, یہ کسی مدرسے میں, کسی مکتب میں, کسی دارالعلوم میں پڑھ کر اللہ والے نہیں بنے, یہ کسی ماحول میں رہ کر اللہ والے نہیں بنے, بلکہ پہلا کالج, پہلی یونیورسٹی, پہلا ماحول, پہلی آغوش, پہلا ادارہ, پہلا مدرسہ جس نے انہیں اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بنایا وہ ان کی ماں کی آغوش ہے. بابا فرید گنج شکر, سرکار محبوب الہی, سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, سرکار مخدوم الہ الدین علی احمد صابر کلیری, سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی, سرکار مخدوم علاء الحق پنڈوی, سرکار مخدوم سمنا, سرکار اشرفی میاں, اور اس طرح کے جتنے اللہ کے ولی بزرگان دین اور صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ والے بنے. سب سے اہم کردار اور سب سے اہم بنیاد انہیں ولایت کی اس منزل پر پہنچانے میں جس چیز نے ادا کی وہ ماں کی آغوش ہے. آپ نے دیکھا اور سنا نہیں کہ کتنے اللہ والے پیدائشی ولی پیدا ہوئے. سرکار غوث پاک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے زمانے کو یہ بتا دیا کہ آج چاند رات ہے, رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ شعور یہ کہاں سے اس عمر میں پیدا ہوتے ہی پیدا ہو گیا کہ آپ نے زمانے کو بتایا کہ رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں. یہ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ یہ جو 9 ماہ ایک پاکیزہ سیرت ماں کی, ایک عمدہ کردار والی ماں کی, ایک نیک ماں, ایک بلند اخلاق ماں, ایک رب کا خوف رکھنے والی ماں, ایک اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والی ماں, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والی ماں کی پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو 9 ماہ کی زندگی سرکار غوث کو عطا فرمائی, وہاں سے یہ شعور لے کر سرکار غوث پیدا ہوئے. ماں صرف بچے کا بدن پیدا کرنے والی نہیں ہے,
ہم اپنی اس بدگمانی اور مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں. ماں صرف بچہ نہیں پیدا کرتی بلکہ ماں بچے کے اخلاق بھی پیدا کرتی ہے. ماں بچے کا کردار بھی پیدا کرتی ہے. ماں بچے کی سیرت بھی پیدا کرتی ہے. ماں بچے کے نیک عادات و اطوار اور طور طریقے اور چال ڈھال بھی پیدا کرتی ہے. میری ماں اور بہنوں، کاش ہم اپنے آپ کو اس انداز سے دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے ہماری. کیوں میرے رب نے ایک ماں کیا یہ مقام اور یہ مرتبہ بیان فرمایا سرکار کی زبان سے. یہ مقام اور یہ مرتبہ ایک ماں کا کیوں ہے؟ بچہ تو بکری بھی پیدا کر رہی ہے، گائے بھی پیدا کر رہی ہے، بھینس بھی پیدا کر رہی ہے. پھر ایک انسانی ماں کا یہ مقام اور مرتبہ کیوں ہے کہ فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں میں تمہاری جنت رکھ دی گئی ہے. کیوں یہ مقام ہے؟ کیوں یہ مرتبہ ہے؟ سرکار نے بار بار تاکید کی کہ اپنی ماؤں کا حق پہچانو، اپنی ماؤں کا حق پہچانو، اپنی ماؤں کا حق پہچانو. کیوں یہ بتایا گیا؟ اسی لیے کہ گائے بھی بچہ پیدا کرتی ہے مگر وہ اپنے بچے کا صرف بدن پیدا کرتی ہے. بکری بھی بچہ پیدا کرتی ہے مگر وہ اپنے بچے کا صرف بدن پیدا کرتی ہے. بھینس بھی بچہ پیدا کرتی ہے، ہرن بھی بچہ پیدا کرتی ہے، ہر مادہ بچہ پیدا کرتی ہے مگر وہ اپنے بچے کا صرف بدن پیدا کرتی ہے. مگر ایک انسانی ماں صرف اپنے بچے کا بدن پیدا نہیں کرتی بلکہ اس کے جذبات بھی پیدا کرتی ہے، اس کے احساسات بھی پیدا کرتی ہے، اس کا شعور بھی پیدا کرتی ہے، اس کی عادات بھی پیدا کرتی ہے، اس کے اطوار بھی پیدا کرتی ہے، اس کے اخلاق بھی پیدا کرتی ہے، اس کے طور طریقوں کو بھی پیدا کرتی ہے، اس کی سیرت اور اس کے کردار کو بھی پیدا کرتی ہے. اور کس انداز سے پیدا کرتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو یہودی کے گھر میں بھی مسلمان ہو کر پیدا ہوا ہے، عیسائی کے گھر میں بھی مسلمان ہو کر پیدا ہوا ہے، اور مجوسی کے گھر میں بھی مسلمان ہو کر پیدا ہوا ہے مگر ماں باپ مجوسی تھے تو اس کی اس فطرت کو چھپا کر مجوسی بنا دیتے ہیں. ماں باپ عیسائی تھے تو اس کی اس فطرت کو چھپا کر اسے عیسائی بنا دیتے ہیں. ماں باپ نصرانی تھے اس کی اس فطرت کو چھپا کر نصرانی بنا دیتے ہیں. ماں باپ یہودی تھے اس کی اس فطرت کو چھپا کر اس پر پردہ ڈال کر اسے یہودی بنا دیتے ہیں. یہ ہے ایک ماں اور ایک باپ کا اثر. اسی لیے ہمارے صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اپنی خانقاہوں میں وہ کھانا بنانے والیوں کو یا کھانا بنانے والوں کو رکھتے تو صرف کھانا بنانے کی مہارتوں کو ان کی نہیں دیکھتے کہ یہ کھانا لذیذ اور ٹیسٹی بناتے ہیں یا نہیں، یہ طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ اللہ والے، یہ صوفیاء جب اپنی خانقاہوں میں کھانا بنانے والیوں اور کھانا بنانے والوں کو رکھتے تو ان کے کچن اور ان کے باورچی خانے کے کھانا بنانے والے اور کھانا بنانے والیاں بھی ذاکر ہوتے، یعنی اللہ کے ولی اور اللہ کی ولیہ ہوتی. کیسے ہوتے؟ وہ کھانا بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہوتے. اس لیے کہ جب ذکر کرتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، جب دل کی دھڑکنیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھوں کو جنبش دے گی تو پھر یہ کھانا صرف بدن نہیں بنائے گا، صرف خون نہیں بڑھائے گا، صرف گوشت نہیں بڑھائے گا، صرف پٹھوں کو مضبوط نہیں کرے گا، بلکہ یہ کھانا نور بن کر بدن میں دوڑے گا. اسی لیے یہ صوفیاء اکرام اپنے کچن کا اتنا خیال کرتے. یہ کچن بھی بڑا اہم ہے، یہ کچن بھی بڑا اہم ہے. اسی لیے پرانا جو ماحول تھا ہمارے گھروں میں، اس ماحول میں پاکی ناپاکی کے حوالے سے کچن میں بھی بڑی احتیاط کی جاتی تھی کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بیٹی بہو کچن میں داخل نہ ہو. ہاں، یہ احتیاط کی جاتی تھی، کم سے کم وہ وضو بنا کر کچن میں داخل ہو. کیوں؟ ان چیزوں کے اثرات کھانے والوں پر پڑتے ہیں، ان چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں.
یہ سب احتیاطیں موجودہ وقت میں ہمارے گھروں میں ختم ہو چکی ہے، اور اسی لیے ہمارے سامنے ہمارے معاشرے کا یہ کالا نقشہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پاکی، ناپاکی، طہارت اور بے طہارتی کی احتیاطیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ کپڑے کیسے پاک کرنا ہے، بدن کیسے پاک کرنا ہے، زمین کیسے پاک کرنا ہے، اوڑھنے بچھونے بستر کیسے پاک کرنا ہے، یہ ساری احتیاطیں ختم ہو چکی ہیں۔ بچوں کے پیشاب پاخانے کو کیسے پاک کرنا ہے، ان کے کپڑوں کو کیسے پاک، یہ ساری احتیاطیں ختم ہو چکی ہیں۔ کسی گھر میں چھوٹے بچے اگر ہوں اور ہم داخل ہو جائیں، پورا گھر پیشاب سے مہکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ بچوں کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے، بس پیشاب کو کسی سوکھے کپڑے سے سکھا دو پاک ہو گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، نہیں، یہ پاکی اور ناپاکیوں نے ہماری عبادتوں کو غارت کر کے رکھ دیا، اس کے فرق نہ کرنے کی وجہ سے۔ ان بے احتیاطیوں نے ہمارے عادات بگاڑ دیے ہیں، اطوار بگاڑ دیے ہیں، اخلاق بگاڑ دیے ہیں۔ ان چیزوں نے اولاً تو ہم عبادتوں سے، نمازوں سے، روزوں سے دور، اور اس میں اگر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں وہ بھی اس پاکی ناپاکی کا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے سب غارت ہو رہا ہے، تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ہزاروں روپے کاسمیٹکس پر خرچ کرنے والے پیشاب کا احتیاط نہیں کرتے، خوشبودار پاؤڈروں کا استعمال کرنے والے بدبودار پاخانے اور پیشاب کا احتیاط نہیں کرتے۔ کاش ہم اس طرف بھی دھیان دیتے تو آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول کچھ اور ہوتا۔ اس لیے بڑا کردار ہے اس کا، پاکی ناپاکی کے احتیاط کا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کچن میں آپ کو صرف کھانا بنانا ہے، نہیں، آپ اپنے کچن سے اپنے گھر والوں کی روح کو پروان چڑھا رہی ہیں، ان کے عادات بنا رہی ہیں، ان کے اخلاق کو پروان چڑھا رہی ہیں۔ آپ کے کچن سے صرف آپ کے اہل خانہ کے بدن کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں خوراک نہیں ملتی، بلکہ ہمارا یہ کچن ہمارے گھر کے تمام افراد کے اخلاق اور عادات و اطوار کی چینجنگ اور اس کے بدلاؤ میں بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اتنا تو پتا ہے نا پاکی ناپاکی میں کیا اثر پڑتا ہے، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو اتنا تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ ناپاکی یہ شیطان کو کھینچتی ہے۔ اتنا تو پتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں شیطان حاوی ہوتا ہے، بری ہوائیں قریب آتی ہے، بلاؤں کی قربت میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ بلائیں کیا ہے؟ یہ برائی ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں برائیاں، بری چیزیں یہ قریب آتی ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اپنے باورچی خانے میں کھانا بنانے والوں کا انتخاب کرتے، ذاکرین کا انتخاب کرتے، کہ ایک طرف ان کی کفگیر کی آواز آئے تو دوسری طرف کفگیر کی یہ آواز دل کی دھڑکن کی، اللہ کی ضربوں کے ساتھ یہ کفگیر چلتی ہوئی نظر آئے۔ دل اللہ اللہ بولے اور اس کے حرکت کے ساتھ دل بھی حرکت کرے اور دھڑکے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی اہم ہے، آپ دیکھیے، یہ تو آخری درجے کی بات ہو گئی، یہ تو چھوٹی بات ہوئی نا کہ ماں باپ عادت بدل سکتے ہیں بچوں کی، کردار بدل یہاں بات یہ ہو رہی ہے آخری درجے کی کہ ماں باپ فطرت کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فطرت بدل دیتے ہیں، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کو چھپا دیتے ہیں۔ اچھا، آپ ذرا یہ غور کیجئے تھوڑا رک کر کہ ماں باپ بچوں کی یہ جو فطرت کو بدل رہے ہیں، کس طرح بدل رہے ہیں؟ یہودی کے گھر میں جو مسلمان پیدا ہوا ہے وہ ماں باپ اسے یہودی کیسے بنا رہے ہیں؟ عیسائی کے گھر میں جو مسلمان بچہ پیدا ہوا ہے ماں باپ اسے عیسائی کیسے بنا دے رہے ہیں؟ ایک آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی کے گھر میں جو مسلمان پیدا ہوا ہے ماں باپ اسے مجوسی اور آتش پرست کیسے بنا دے رہے ہیں؟ کوئی تبلیغ کر رہے ہیں اسے، ماں باپ تقریر کر رہے ہیں اس کے آگے کہ بیٹا یہودیت بڑی اچھی چیز ہے، یہودی ہو جاؤ، یا عیسائی ماں باپ کوئی خطاب کر رہے ہیں اس کے آگے کہ بیٹا عیسائیت بڑی اچھی چیز ہے، عیسائی ہو جاؤ۔ یہ آگ کی پوجا کرنے والے ماں باپ اپنے اس بچے کے سامنے
اپنی زبان سے مجوسیت کی تعریف کر رہے ہیں اور آتش پرستی کی تعریف کر رہے ہیں. پھر یہ بچے کو کیسے، مسلمان بچے کو یہ یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا رہے ہیں؟ آپ بتا سکیں گی پلیز؟ اگر آپ غور کریں گی تو پتا چلے گا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو جو مسلمان ان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتے، اپنی زبان سے تبلیغ نہیں کرتے. بھائی جب زبان سے تبلیغ کر کے اسے یہودی، عیسائی، مجوسی نہیں بنا رہے ہیں تو پھر یہ فطرت اسلام کو چھوڑ کر یہودی، عیسائی اور مجوسی کیسے بن رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو پتا چلے گا کہ یہ کسی کے بولنے سے نہیں، کسی کا کرنا دیکھ کر اپنی فطرت کو چھپا رہا ہے. ماں باپ کچھ بول نہیں رہے ہیں، بلکہ بس بچہ ماں باپ کو یہودیت پر عمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہودی بن جا رہا ہے. ماں باپ کو عیسائیت پر عمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، عیسائی بن جا رہا ہے. ماں باپ کو مجوسیت پر عمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، مجوسی بن جا رہا ہے. کیا پتا چلا؟ ماں باپ کی زبان سے زیادہ ماں باپ کا عمل کام کر رہا ہے. یہی تو میں کئی ہفتوں سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ 1000 بار اپنے بچے کو بولیے کہ بیٹا سچ بولا کرو، مگر ایک بار اس کے سامنے اگر جھوٹ بول دیں گے تو وہ 1000 بار کا زبان سے بولا ہوا مٹ جائے گا اور ایک بار عمل سے کیا ہوا یہ چھپ جائے گا. اس لیے کہ زبان سے بولا ہوا کان صرف سنتا ہے، لیکن آنکھ سے دیکھے ہوئے کی تصویر دل اور دماغ پر چھپتی ہے جو کبھی مٹتی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا عمل، ماں باپ کا کرنا یہ دھرم بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ دین بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ فطرت پر پردہ ڈال دیتا ہے، یہ فطرت کو چھپا دیتا ہے. کہ رب نے پیدا کیا اسلامی فطرت دے کر، رب نے پیدا کیا اسلامی فطرت دے کر، لیکن ماں باپ اس فطرت کو اپنے عمل سے چھپا دیتے ہیں. ساری امت کی ماں اور بہنوں، کاش ہم اور ہمارے گھر کے سارے افراد اور خاص کر ہر گھر کی ماں، ہر گھر کا باپ جس طرح بچوں کو کھلانے، پلانے، پہنانے، اوڑھانے کی ذمہ داری یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کاش ہم بچوں کے اخلاق کو بنانے اور بگاڑنے، ان کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے، ان کی عادتوں، ان کے اطوار، ان کے طور طریقوں کو بنانے اور بگاڑنے اور انہیں اچھائیوں پر پروان چڑھانے اور برائیوں کے راستے پر آگے بڑھانے میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے. کاش ہر گھر کی ماں اور ہر گھر کا باپ اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکے کہ کتنا اہم کردار ہے، کتنا اہم رول ہم پلے کر سکتے ہیں اور ہم پر اس حوالے سے کتنی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی سیرت اور کردار کے حوالے سے صحیح احساس اور پکا شعور عطا فرمائے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کا جسم بنانے، ان کا بدن بنانے، ان کے بدن اور ان کے جسم پر کپڑے خوبصورت رنگ کے، خوبصورت کلر کے، بہترین کوالٹی کے اور عمدہ ڈیزائن کے ان کے بدن پر کپڑوں سے ان کے بدن کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اخلاق سے ان کے اخلاق کو سجانے کی کوشش کریں، اپنے کردار سے ان کے کردار کو سجانے کی کوشش کریں، اپنی عادتوں سے ان کی عادتوں کو بنانے کی کوشش کریں اور اپنے اطوار سے، اپنے طریقوں سے ان کے اطوار اور ان کے طریقوں کو سجانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی اس امت کی ہر ماں اور ہر باپ کو روحانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی اپنے بچوں کو فیول اور خوراک فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرم فرمائے کہ یہ مسلم معاشرہ مسلم ماں باپ کی آغوش میں مسلم عادات و اطوار اور اسلام کے اخلاق و آداب کو لے کر پروان چڑھے اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی اخلاق و آداب میں ڈھلا ہوا معاشرہ بن کر دنیا کو
اسلام کی خوبصورت تصویر دکھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔